الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا کورس ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں اس کی آج دوسری کلاس ہے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نماز کے آغاز سے نماز کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جاننا۔ تو اللہ اکبر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نماز کی ابتدا جو ہے وہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت ہے یعنی وضو ہے، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور نماز کا آغاز یہ تکبیر سے ہوتا ہے، اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے وہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں جو نماز سے پہلے حلال تھے، جیسے گفتگو کرنا آپس میں یا کھانا پینا، ہنسنا، اور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں سلام کے ساتھ۔ یعنی نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہے اور نماز کا اختتام جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہے۔ یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس کو جاننا ہے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ تو ہم سب کو آتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرنے والا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور افعال کے اعتبار سے بھی۔ اس کی جو صفات ہیں وہ سب کی سب اعلیٰ ہیں۔ اس کا علم، اس کی قدرت، سمع یعنی اس کا سننا، بصارت یعنی اس کا دیکھنا، اس کا ارادہ کرنا، جتنی بھی اس کی صفات ہیں وہ سب بہت بڑی ہیں، یعنی کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ آسمان اور زمین بہت بڑے ہیں نا۔ آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا حیثیت ہے، اس کو ذرا ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر کی ہی نہیں جیسی قدر کرنے کا وہ حق رکھتا تھا۔ فرمایا کہ زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے کہ جس طرح ایک کاتب کاغذ پر کچھ لکھنے کے بعد کاغذ کو لپیٹ لیتا ہے، گول کر کے فولڈ کر لیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی کے اندر آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ صرف آغاز ہی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، جتنی بھی تکبیرات ہوتی ہیں ان کو تکبیرات انتقال بولتے ہیں۔ یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیر ہوتی ہے اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ یعنی ہم ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں، قومے سے سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے جلسے میں آ رہے ہیں، جلسے سے پھر سجدے میں جا رہے ہیں، تو یہ تکبیرات انتقال ہیں۔ ہر جگہ پر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ گویا کہ ایک نمازی اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے عاجزی اور انکسار کے ساتھ، تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا کا کوئی کام بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کی پکار سب سے بڑی ہے۔ آپ نے غور کیا
کہ اذان بھی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یعنی نماز کے لیے پکار آ گئی، اذان ہو گئی، اب سارے کام چھوٹے ہیں اور نماز سب سے بڑی ہے. نمازی نے جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اس نے اس بات کا اعتراف کر دیا کہ میں نے سارے کام چھوڑ دیے. دنیا میں بہت بڑے اہم کام میرے لیے ہو سکتے تھے، لیکن اب میں نماز میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اب سارے کام چھوٹے ہیں، اب سب سے بڑا اللہ ہے. اب مجھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس سے دعائیں کرنی ہیں اور اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے. اب توبہ استغفار کرنی ہے اللہ کے حضور. اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد دیکھیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ایک نمازی سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعائیں پڑھتا ہے ان ساری دعاؤں کو دعائے استفتاح کہتے ہیں. استفتاح کا مطلب ہوتا ہے وہ دعا کہ جس کے ذریعے ہم نماز کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو نماز کے شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو ہمارے ہاں عام طور پر ثنا کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اور دعائیں ہیں ان کو دعائے استفتاح کہا جاتا ہے. تو یہ ساری ہی دعائیں جو ہیں یہ استفتاح ہیں، یعنی نماز کو شروع کرنے والی دعائیں ہیں. یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں، گزشتہ جو کلاس تھی اس میں ہم نے آپ کے سامنے 7 باتیں ذکر کی تھیں کہ جن کو ہم ملحوظ رکھ سکتے ہیں اپنی نماز میں اپنی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے. تو ان 7 باتوں میں ایک 8ویں بات بھی شامل کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران میں دعاؤں اور صورتوں میں تنوع پیدا کرنا، یہ بھی نماز میں اپنی توجہ کو برقرار رکھنے میں معاون یہ چیز ثابت ہوتی ہے. تنوع کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے ہر رکن میں کئی دعائیں پڑھنا ثابت ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کبھی کوئی دعا پڑھتے تھے، کبھی کوئی دعا پڑھتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نمازی کی توجہ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ایک نماز یاد کی ہوئی ہے، مطلب دعائے استفتاح ہم نے ایک یاد کی ہے، رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ ہم نے بس ایک ہی یاد کی ہوئی ہے سبحان ربی العظیم، سجدے کی بس ایک دعا یاد کی ہوئی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، قومے کی بس ایک دعا ہمیں آتی ہے ربنا لک الحمد بس. تو ہم ساری زندگی یہی دعائیں جو ہے نا وہ پڑھتے رہتے ہیں، ایک دعا جو ہم نے بس بچپن میں یاد کی تھی. حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے ہر رکن میں کئی دعائیں ثابت ہیں. مثال کے طور پر یہ جو دعائے استفتاح ہے سورہ فاتحہ سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درجن کے قریب دعائیں ثابت ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی کوئی دعا پڑھ لیں، کبھی کوئی دعا پڑھ لیں. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم جب مختلف دعائیں پڑھیں گے تو ہمیں اپنی توجہ کو نماز میں برقرار رکھنے کا موقع ملے گا. کہ ہم سوچیں گے کہ آج میں نے فجر کی نماز میں فلاں دعا پڑھی تھی، اب میں نے یہ پڑھنی ہے، تو توجہ جو ہے نا وہ قائم رہے گی. ورنہ ایک ہی دعا بار بار پڑھتے رہیں گے، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے تو وہ رٹے رٹائے الفاظ ہم ادا کر لیں گے اور دھیان جو ہے نا وہ ہمارا ان کی طرف ویسا نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے. تو یہ چیز معاون ثابت ہوتی ہے. یہ ساری دعائیں ہمیں، اگر اب یہ میں نے عرض کیا کہ درجن دعائیں ہیں جیسے، تو یہ ساری اگر ہمیں نہیں بھی یاد ہوتی تو کم از کم کوئی 2-3 تو یاد ہونی چاہیے نا. رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات 8-8 10-10 حدیثوں میں ثابت ہیں. اگر ساری نہیں تو کم از کم 2-3 تو ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم بدل کر ہم ان کو پڑھیں. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بہت سارے مسلمانوں کا ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ وہ ساری زندگی سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور کوشش ہی نہیں کرتے کہ سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت بھی یاد کر لیں. تو بدل کر صورتیں پڑھنی چاہیے. کبھی سورہ اخلاص پڑھ لی، کبھی سورہ فلق، کبھی سورہ ناس. 30واں پارہ تو کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ کم از کم 30واں پارہ وہ یاد کر لے تاکہ ہر نماز میں بدل کر وہ صورتیں جو ہے نا وہ پڑھے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں نماز کے ترجمے اور مفہوم کے لیے. تو سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعائے استفتاح ہم نے پڑھنی ہے
ان میں سے 4 دعاؤں کا میں نے انتخاب کیا ہے جو بہت زیادہ فضیلت والی ہیں، ان کا ہم انشاءاللہ ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت دعا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا یہ اعزاز ہے کہ ان 2 کتابوں میں جو حدیث آ جاتی ہے وہ سب سے زیادہ یعنی سند کے اعتبار سے، وہ سب سے صحت کے اعتبار سے سب سے افضل درجے کی، اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ، تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ کہاں مشرق اور کہاں مغرب؟ مشرق اور مغرب اتنے دور ہیں کہ یہ کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکتے، اور یہ اتنی دوری ہے کہ اس سے زیادہ دوری کوئی ہو نہیں سکتی، یعنی مشرق بہت دور ہے، مغرب بہت دور ہے، آپس میں ان کا فاصلہ ہی بہت زیادہ ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ، جتنے دور آپس میں مشرق اور مغرب ہیں مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، میں اپنے مستقبل میں گناہ نہ کروں، گناہ مجھ سے اتنے دور ہو جائیں جتنے دور آپس میں مشرق اور مغرب ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یا اللہ جو میں نے ماضی میں گناہ کر رکھے ہیں، یا اللہ ان کی سزا کو مجھ سے دور کر دے، اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب آپس میں دور ہیں، یعنی مجھے گناہوں سے، گناہوں کی جو سزا ہے ان سے مجھے بچا لے، گناہوں کو معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ یہ معنی بھی اس میں علماء نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یہ جو ہم نے نماز کے فوائد میں یہ فائدہ ذکر کیا تھا پچھلے سبق میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ نماز مستقبل میں بھی گناہوں سے ہمارے لیے بچنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو ماضی میں ہمارے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی بخشش کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ نماز بذات خود گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اب بندہ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ میرے گناہوں سے مجھے اس طرح پاک صاف فرما دے کہ جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ کپڑا کوئی بھی ہو اس کو دھویا جاتا ہے، جب اس پر میل کچیل لگ جاتی ہے تو پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو سفید کپڑا کیوں کہا؟ اس لیے کہ سفید کپڑے کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے انسان سفید کپڑے کو دھونے کا زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ اگر بندے نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہو نا، کلرفل، تو وہ اگر گندے بھی ہو جائیں تو اتنے نمایاں نہیں ہوتے، اس لیے انسان ان کو کافی دن پہن بھی لیتا ہے۔ لیکن جب سفید کپڑے پہنے ہوں، ان پر ذرا سا بھی داغ لگ جائے تو فوراً نمایاں ہوتا ہے، تو انسان ان کو دھونے کی یعنی فکر اس کو ہوتی ہے کہ یہ میں کپڑے تبدیل کر لوں اور صاف کپڑے پہنوں۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ جو میں نے گناہ ماضی میں کر رکھے ہیں وہ گناہ میرے اس طرح دھو دے، اس طرح پاک کر دے مجھے گناہوں سے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے گناہوں کی بخشش کی اللہ تعالیٰ سے التجا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو ڈال پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ، یعنی میرے دامن پر یا اللہ گناہ لگے ہوئے ہیں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں یا اللہ کہ میں نے تیری جناب میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں، تیری بڑی نافرمانیاں کر رکھی ہیں، میرے دامن پر وہ سارے گناہ چمٹے ہوئے ہیں، تو یا اللہ ان کو دھو ڈال میرے جسم سے، اس طرح دھو ڈال کہ ایک بار پانی سے، ایک بار برف سے، ایک بار اولوں سے۔ یہ بار بار دھونا کس لیے ہے؟ تاکہ میرا جسم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ علماء نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے کہ برف کا اور اولوں کا کسی چیز کو دھونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عام طور پر دھونے کے لیے تو گرم پانی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ گرم پانی سے کپڑے یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ گرم پانی سے
صاف زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو یہ برف کا اور اولوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ یہاں گناہوں کو دھونے کی بات ہو رہی ہے، اور گناہ جو ہیں ان کا انجام جہنم کی آگ ہے، تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے بجھائی جاتی ہے، تو اس لیے برف کا اور اولوں کا ذکر کیا ہے کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں مجھے ان کی سزا سے بچا لے، اور برف سے اور اولوں سے اور پانی کے ساتھ یا اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ایک بندہ مومن نماز کے آغاز میں اللہ کے حضور کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے آپ سوچیں ذرا، کہ جو بندہ نماز کے شروع میں یہ دعا پڑھتا ہے اور اسے اس کا مفہوم بھی آتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ وہ کیا نماز پڑھنے کے بعد وہ کوئی گناہ کرے گا؟ یعنی اس کو یہ احساس بار بار، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا اگر وہ گناہ کرنے لگے گا کہ اللہ کے بندے تو ابھی تو نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آیا ہے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے دھو ڈال، میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، ہاں جی، جس طرح میل کچھ کپڑے سے صاف کی جاتی ہے، میرے جسم کو میرے گناہوں سے پاک کر دے۔ یہ میں ابھی دعائیں کر کے آیا ہوں، تو اب میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں پھر اپنے جسم کو داغدار کر رہا ہوں گناہوں کے ساتھ۔ تو یہ بندے کو گناہوں سے بچانے کا یہ کردار ادا کرے گی یہ دعا۔ تو اس لیے جن حضرات کو یہ دعا آتی ہے انہیں اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے اور ذہن میں یہ مفہوم لا کر پھر یہ دعا نماز میں پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ نماز کا یہ فائدہ ہوگا بندے کو کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو جن کو یہ دعا نہیں آتی ہے انہیں اول فرصت میں اس اتنی خوبصورت اور عظیم دعا کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جس دعا کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں یہ وہ دعا ہے جس کو ہمارے ہاں ثنا کہا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیے۔ اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو سبحان اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور جو بحمدی کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے؟ ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے نفی فرمائی ہے قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر قسم کے شریک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے؟ موت سے، اس کو کبھی موت نہیں آنی ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے لیکن اللہ کو بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے؟ نیند سے، اونگ سے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ابھی ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی اپنی ذات سے نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یا سبحانک اللہم کہتے ہیں تو ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عیب سے پاک ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں فلاں فلاں چیز سے پاک ہوں۔ اور اس کے بعد جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے، یعنی تحمید جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہر خوبی سے آراستہ ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس خوبی سے آراستہ ہے، ہر اس صفت سے آراستہ ہے جو اللہ کے شایان شان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا بیان آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہیں ان سب کا اعتراف آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بندہ سبحانک اللہم وبحمدک کہتا ہے
تو گویا کہ وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری ہر عیب سے پاکی بیان کرتا ہوں، اور تیری ہر اس صفت کو تیرے لیے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں جو تیرے شایان شان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد کیا ہے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے، اللہ کی ذات بھی برکت والی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا ہے۔ جس کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اس کام میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک جانور ہے، اگر ہم اس کو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہی نہیں ہوگا، تو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو وہ جانور حلال ہو گا، تو برکت آ گئی نا، اللہ کے نام سے برکت آ گئی۔ بہت سے کام ہیں جن کے بارے میں شریعت نے ہمیں باقاعدہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں اللہ کا نام لے کر وہ کام شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کے شروع میں بسم اللہ ہے، میاں بیوی کا جو ازواجی تعلق ہے اس کو قائم کرنے سے پہلے جو دعا ہے اس میں بھی بسم اللہ آتا ہے۔ تو ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہر کام کو ہم نے اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، تو اس کام میں اللہ تعالی ہمارے لیے برکت ڈال دے گا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور یا اللہ تیری شان بہت بلند ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر سبحان اللہ بھی کہا، الحمدللہ بھی ہو گیا، اور یہ لا الہ الا اللہ یہ بھی ہو گیا۔ یہ چار چیزیں جو ہے نا اکٹھی ہو گئی ہیں، اور یہ وہ چار کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ یہ ان کو آپ ذرا یاد کیجئے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان چاروں کے نام کیا ہیں؟ تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، تہلیل لا الہ الا اللہ۔ یہ چار کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے کہ نماز کے شروع میں ہی ہم نے یہ چاروں کلمات جو ہے نا وہ کہہ لیے ہیں۔ اللہ اکبر نماز کے شروع میں کہا، سبحانک اللہم میں سبحان اللہ آ گیا، وبحمدک میں الحمدللہ تحمید آ گئی، اور ولا الہ غیرک میں یہ تہلیل آ گئی۔ تو یہ چاروں جو فضیلت والے کلمات ہیں، بہترین اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب ترین کلمات ہیں، یہ چاروں نماز کے شروع میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسری دعا جو دعائے استفتاح کے طور پر احادیث میں ثابت ہے وہ یہ ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک شخص نماز کے دوران ہی نماز میں شامل ہوا اور آ کے اس نے اونچی آواز میں کہا، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ تو نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے یہ کلمات کہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا ہے کہ جو آپس میں مسابقت کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور اوپر پیش ہوتے ہیں نا، تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون ان کلمات کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ یعنی یہ اتنے پسند آئے یہ کلمات فرشتوں کو کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ کس نے یہ کلمات اللہ کے حضور لے کر پیش ہونا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی ہم نماز کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی حمد جو بہت زیادہ ہے اور پاکیزہ ہے اور اس میں برکت ہے۔ چوتھی دعائے استفتاح، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بھی ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے ایک صحابی نے دعا پڑھی، تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عجبت لہا، میں تو ان کے بارے میں حیران ہوا ان کلمات کو سن کر کہ فتحت لہا ابواب السماء، ان کلمات کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔
یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں وہ چڑھتے ہیں، فرشتے ان کلمات کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اللہ کے حضور، تو آسمانوں کے دروازے فرمایا کہ ان کلمات کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ کون سی دعا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ وہی دعا ہے کہ جسے ہم تکبیرات عیدین کے طور پر پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں ہم یہ کلمات جو ہیں وہ تکبیرات عید کے طور پر ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کو یہ آتی بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، والحمد للہ کثیرہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں صبح و شام۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے دعائے استفتاح کے طور پر 4 دعائیں اور ان کا ترجمہ اور مفہوم سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی، ان کا مفہوم سمجھنے کی، اور ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز میں ان کو پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔